بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سیکھا تھا مجتہد کتنے یعنی مسلمان کے درجات، مسلمانوں میں کتنی اقسام پائے جاتے ہیں، کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں مجتہد پھر غیر مجتہد، یہ سب اقسام ہم نے کل سیکھے تھے۔ اور پھر مجتہدین اسلام جو ہیں، یعنی جو دین میں بہت زیادہ بڑے مرتبے پر ہیں، ان میں کتنے جو ہے درجات پائے جاتے ہیں، تو یہ سب باتیں کل حضرت نے بیان کی تھی۔ اچھا، آج اس پر ایک تفصیلی بات بیان کریں گے، کا سنو۔ کل ہم نے جو کہا ہے نا 6 طریقہ کے مجتہدان اسلام ہوں گے، وہ 6 ہیں، وہ ہیں، لیکن 6 ہیں کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 6 میں سے جو کوئی بھی جس درجے میں ہے، اس شخص کو اس درجے میں اپنے سے اوپر والے شخص کی تقلید کرنا، اس درجے میں تقلید کرنا حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سب سے نیچے درجے میں ہے، اصحاب تمیز میں سے ہے، تو جو حضرات اصحاب تمیز میں سے ہیں، تو یہ تمیز کرنے کے مسائل میں اپنے اوپر کے ائمہ کی تقلید کریں تو یہ ٹھیک نہیں ان کے لیے۔ ایسے ہی جو حضرات اصحاب ترجیح میں سے ہیں، تو ترجیحات میں عمل کرنے کی بات آ جائے کہ کس پر عمل کریں، تو وہ ترجیحات میں ان مسائل میں جو ہے ترجیحات پر دیکھا جائے تو وہ اپنے سے اوپر کے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی اصحاب تخریج والے اور مجتہد فی المسائل والے اور مجتہد فی المذہب والے اگر مجتہد فی الشرع کی تقلید کریں گے مجتہد فی المذہب مسائل میں، تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے الفاظ میں آپ نے سن لی ہے۔ اب صاحب کتاب بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان 6 قسموں کو بیان کرنے کے بعد ایک تبصرتی بات رکھتے ہیں۔ وہ کیا تبصرہ کے بطور یہ کہ جن میں ان 6 وصفوں میں سے کچھ نہ ہو وہ مقلد میں، یہ تو بات ہوگی یہاں سے۔ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو ان 6 طبقوں میں سے جو صاحب جس درجے کے مجتہد ہوں گے، وہ ان درجے سے کسی کی تقلید نہ کریں گے، یعنی اس درجے میں کسی کی بھی تقلید نہ کریں گے۔ ہاں، ان کے اوپر درجے میں مثلا مجتہد فی جو مذہب ہے، مجتہد مذہب، تو مجتہد فی المذہب والے اصول میں تو تقلید کریں گے مجتہد فی شرع والوں کی، تو کہا ان کی بات نہیں چل رہی، لیکن جو مسائل نکال رہے ہیں نا مجتہد فی المذہب، تو ان مسائلوں میں اوپر کی ائمہ کی تقلید نہیں کریں گے، ان مسائل پر عمل کرنے میں، اور ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی استعداد اور قوت دی ہوئی ہے، تو خود ان پر جو ہے عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ یہ بات انہوں نے رکھ دی ہے، کہا یہ بات ہمارے بطور آپ سمجھے کہ اس سے اوپر والے درجے میں وہ مقلد ہیں، اور نیچے والے یعنی جس میں وہ موجود ہیں ان میں وہ کسی کی بھی تقلید نہیں کریں گے۔ جیسے کہ آپ یہ سمجھے کہ امام ابو یوسف محمد، یہ حضرات جو ہے اصول و قواعد میں تو امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں اور مقلد ہیں، کہا ٹھیک، لیکن مسائل میں خود مجتہد ہیں، تو ان کے لیے امام اعظم کی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ مسائل میں بھی ان کی تقلید کریں، نہیں، یہ خود مسائل کو نکالنے والے ہیں تو ان کی تقلید نہیں کریں گے۔ ہاں، اصول میں تو امام اعظم نے جو اصول بنائے ہیں کہ واو جمع مطلق کے لیے آتا ہے، قرآن عظیم کا جو ہے مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی اصول بنائے ہوئے ہیں، المطلق یجری علی اطلاق ہی، یا پھر ثم للتراخی وغیرہ الفاظ، یا جو بھی اصول ہیں، تو وہ سارے کے سارے اصول امام اعظم کے ہیں، ان پر عمل کریں گے، لیکن ان کے نیچے جو مسائل ہیں ان پہ خود پر جو ہے عمل کریں گے، اوپر سے نہیں۔ کہا یہ بات بالکل ذہن نشی کر لو جو ابھی بتائی ہم نے۔ اب اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہماری باتیں سنو کہ ہم یہاں سے اور اگلے باب یعنی چوتھے باب تک جو غیر مقلدین اور وہابیہ وغیرہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان اعتراضوں کو یہاں پر جمع کر رہے ہیں، پھر ان کا جواب بھی اسی بات پر جو ابھی ہم نے تمہیں سمجھائی ہوئی ہے، اسی بات پر جو ہے ان کا جواب ہم دیے دیتے ہیں۔ وہ کیا کہ وہ یہ کہ جیسے یہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف و محمد وغیرہ حنفی ہیں اور مقلد ہیں، تو امام ابو حنیفہ کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پہلا اعتراض۔ اور دوسرا اعتراض کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے اور امام اعظم کے قول کو چھوڑ دیتے کبھی کبھار تم لوگ، تو تم کیسے حنفی ہوئے؟ یا تو تم حنفی ہو، یا صاحبی ہو، یا پھر یوسفی ہو، یا پھر جو ہے محمدی ہو، کچھ تو ہونا چاہیے۔
اگلا اعتراض یہ ہے کہ جب تم امام محمد کو بھی مان رہے، ابو یوسف کو بھی مان رہے، تو حنفی کیوں ہوئے؟ یوسفی بھی ہونا چاہیے، محمدی یا ابن مبارکی بھی ہونے چاہیے۔ یہ 3-4 اعتراض کیے ہیں حضرت نے۔ ان سارے اعتراض کا اسی بات پر جو ابھی ہم نے سمجھائی ہوئی ہے اسی بات پر جواب دے دیا کہ سنو، تم نے ہماری بات غور سے سنا ہی نہیں، ہماری بات کو غور سے سنا ہوتا تو اس طرح کے اعتراض تمہارے وہیں پر دفع ہو جاتے، دماغ میں جو آئے ہوئے ہیں نا وہیں سے ٹل جاتے اور چلے جاتے۔ وہ ہم نے جو سمجھایا ہوا ہے نا کہ جو حضرات جس طبقے میں پہنچا ہوا ہے، اس طبقے میں، اس درجے میں اور اس نہج پر، اس مطلب کہہ سکتے ہیں اس درجے میں کسی بھی کی بھی تقلید نہیں کرے گا، اس کے اوپر درجے میں اپنے اوپر والے حضرات کی تقلید کرے گا۔ تو اب جو ہم نے یہ بات کہہ دی ہے تو سنو کہ جو یہ تم کہتے ہو ہماری اس تقریر سے غیر مقلدوں کا یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ امام ابی یوسف، امام محمد اور حنفی وغیرہ ہیں اور مقلد بھی ہیں، تو امام ابو حنیفہ کی جگہ جگہ مخالفت کرتے کیوں نظر آتے ہیں؟ تو یہی اس کا جواب کہا جائے گا کہ اصول و قواعد میں وہ حضرات مقلد ہیں، ورنہ وہ خود اتنے قابل ہیں کہ اس میں مخالفت نہیں کر، ہاں اصول و ضوابط میں ان کی جو ہے مخالفت نہیں کرتے ہیں، فرعی مسائل میں وہ خود اتنے قابل ہیں کہ وہ مسائل نکالتے تو مخالفت کرتے ہیں، اس میں خود مجتہد ہیں اور وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں فروعی مسائل کے نکالنے میں۔ اگلا سوال یہ بھی اٹھ جاتا ہے کہ تم بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہو، ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیتے ہو، پھر حنفی کیسے مانے گئے؟ تو جواب یہی آ جائے گا کہ بعض درجے فقہا کے اصحاب ترجیح میں سے بھی ہیں جو چند قولوں سے بعض کو چند قولوں میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو ان فقہا کی ترجیح دیے ہوئے اقوال پر عمل کرتے ہیں، قول ملا اسی پر فتویٰ دے دیا۔ ٹھیک، یعنی کہ جو نیچے کے حضرات ہیں وہ بھی چونکہ مجتہد ہیں اور ان کی بھی بات ماننی ہوگی مجتہدان اسلام کی، تو انہوں نے جب کہہ دیا کہ اوپر والے لوگوں کے جو اوپر والے ائمہ کے جو اقوال دو طرح کے آئے ہیں نا، تو ان میں سے یہ قول ٹھیک ہے، یہ قول ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم ان لوگوں کے اقوال کو، یعنی کہ امام اعظم کے کبھی قول پر فتویٰ دیتے ہیں، کبھی امام شافعی کے قول پر امام محمد کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں یا صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم حنفی ہو، پھر بھی امام یوسف اور امام محمد اور کیا بولتے ہیں ابن مبارک جیسے ائمہ کے مذہب پر جو ہے فتویٰ دیتے ہو، تو یوسفی اور محمدی کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہا کیونکہ بہت سی جگہ تم ان کے قول پر عمل کرتے ہو اور امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑتے نظر آتے ہو۔ اس کا بھی جواب یہی ہوگا، چونکہ امام محمد اور امام ابی یوسف ابن مبارک یہ سب کے سب تمام اقوال امام ابو حنیفہ کے اصول و ضوابط پر تمام مسائل نکالتے ہیں، لہٰذا اصل ہماری وہی ہے، یعنی کہ ابو حنیفہ ہیں، ہم حنفی، اور پھر اس کے بعد نیچے کے لوگ جو ہیں وہ مسائل نکالتے ہیں۔ تو اس لیے جب اصل ہے تو ہم نے اصل کو پکڑ لیا، ورنہ تو ہمیں سے کوئی یوسفی ہوتا، کوئی محمدی ہوتا، کوئی ابن مبارکی ہوتا، اس لیے ہم نے اصل کو پکڑ لیا کہ نہیں حنفی ہوں گے سب، کیونکہ حنفی ہی اصل ہیں، یعنی وہی اصول نکالنے والے ہیں، تو سب کے سب اسی بنا پر حنفی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی بھی، جب یہ سارے کے سارے حضرات انہی کے اصول پر جو ہے مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، تو کہہ رہا ہے ان میں سے کسی کے بھی قول کو مان لینا حقیقت میں امام صاحب کے ہی قول کو مان لینا ہے، جیسے کہ حدیث پر عمل، اور جیسے حدیث پر عمل ہے عمل ہوتا ہے وہی عین قرآن پر عمل کہلاتا ہے، تو جیسا قرآن پر عمل کہلاتا ہے وہی حدیث پر عمل کہلاتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے جو قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے جیسے اس کی مثال یہ سمجھو کہ امام اعظم نے یہ فرمایا کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، یہ امام اعظم نے فرمایا۔ اب اگر کوئی محقق فی المذاہب، نیچے کے طبقے کا، نیچے کے درجے کا محقق یا مجتہد جو ہے، کوئی صحیح حدیث پا کر اس پر عمل کرے تو وہ اس سے غیر مقلد نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم نے کہا ہوا ہے کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہ میرا مذہب ہے، تو وہ چونکہ امام صاحب کے اس قول پر عمل کرنے والا ہوگا، اس لیے حنفی ہی رہے گا، کیونکہ اس نے اس حدیث پر امام صاحب کے اس
قاعدے پر عمل کیا ہوا ہے پوری طرح سے. دیکھو بحث مقدمہ شامی وغیرہ میں بہت ساری تفصیل اس کی موجود ہے. اچھا اس میں کچھ ایک عربی عبارت بھی دی ہوئے ہیں کہ وہ میرا مذہب ہے، یعنی کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. یہ پھر اس کے بعد ہے کہ ہر مسئلہ اور ہر حدیث میں نے بہت جرح و قدر وغیرہ تحقیق کی ہوئی ہے تب اسے اختیار کیا. چنانچہ حضرت امام صاحب کے یہاں ہر مسئلے کی بڑی چھانبین ہوا کرتی تھی. مجتہد شاگردوں سے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعد ہی کچھ لکھنے کو فرمایا کرتے تھے. اگر یہ مختصر سی تقریر خیال میں رکھی گئی تو بہت سی. ہاں اب یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جو 2-3 اعتراض تھے یہ بس سمجھانے کے بطور تھے. باقی اگر یہ آپ نے سمجھانے کے بطور جو تھے یہ اگر آپ نے دماغ میں پھانس لیے تو بہت ساری مشکلوں کو حل کیا جا سکتا ہے. مطلب اس چیپٹر میں آپ جتنے بھی سوالات جتنے بھی اعتراضات آپ کے دماغ میں آئیں گے وہ سارے کے سارے اعتراضات آپ اسی تقریر سے ختم کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہم مجتہد ہیں ہم بھی تو اجتہاد کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی تو قوت ہے، لہٰذا ہم کسی کے تقلید کیوں کریں. اس لیے بہت ساری طویل گفتگو ان سے نہ کی جائے. بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ حضرت کہہ رہے ہیں ان کے لیے ایک مطلب سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، اسے الزامی جواب بولتے ہیں. کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم مجتہد ہو یا تمہارے اندر اجتہاد کی طاقت ہے تو اجتہاد کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہے، صرف اس بات کو واضح کر دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس قوت علمی کے حامل ہو یا نہیں ہو. اگر آپ حامل ہیں تو بے شک آپ اپنی عقل دوڑائیں قرآن و حدیث میں اور پھر اپنے مسائل کو مستنبط کریں. آپ یہی ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اجتہاد کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہے. نیچے والی لائن میں کہا ہے، نیچے بالکل کہہ رہے ایک صاحب نے دعویٰ اجتہاد کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا، صرف مجھے اتنا پوچھا، اچھا بتاؤ سورہ کوثر میں آپ سورہ تکاثر میں آپ کس قدر مسائل کو نکال سکتے ہیں، اور اس میں حقیقت مجاز اور صریح کنایہ وغیرہ ظاہر نص وغیرہ یہ کتنے الفاظ ایسے موجود ہیں. تو ان بیچاروں کو ان کے نام بھی انہوں نے نہیں سنے ہوئے تھے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اجتہاد ہے، ہمارے اندر اجتہاد ہے. تو یہ سب باتیں جو ابھی تک تھیں یہ اسی کل والے سبق پر متفرع مسائل تھے، یعنی کہ انہی پر مستنبط تبصرتاً ایک گفتگو تھی، اسی پر اعتراض اور اس پر اعتراض کے جوابات. اب جو اصل باب ہے وہ چوتھا باب ہم شروع کرتے ہیں تقلید واجب ہونے کے دلائل میں. اس میں دو طرح سے، ایک مطلق تقلید واجب ہے، ایک تقلید شخصی. تقلید شخصی واجب ہے اور مطلق تقلید واجب ہے، دونوں میں فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دین میں بالکل آوارہ گردی نہیں، آزاد خیالی نہیں مطلب کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ بالکل آوارہ ہو یا پھر بالکل آزاد خیال ہو ایسا نہیں، بلکہ آپ کو کسی کے پیچھے یا کسی کی سوچ سے سوچ ملا کر کے چلنا ہوگا. آوارہ گردی نہیں ہے شریعت میں، بس آوارہ گردی نہیں ہے اسی کا نام تقلید ہے. تو کہا یہ دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ کسی نہ کسی کی تقلید کرنا اور ایک یہ کسی ایک کی تقلید کرنا. تو مطلق کسی نہ کسی کی تقلید کرنا یہ تو قرآن و حدیث میں جگہ بہت ساری آیات سے بہت ساری احادیث سے ثابت ہے. اور کسی ایک کو متعین کر کے چلنا، دونوں میں فرق ہے. دیکھو بہت بڑا فرق ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تقلید کرنا یعنی کسی کے پیچھے چلنا، ٹھیک، بہت ضروری ہے. ایک بات یہ ہے، پھر ان کسی ایک میں سے مطلب ان کسی میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. تقلید شخصی واجب ہے. تو کہا ان دونوں کو ہم لے کر چلیں گے. پہلے ہم بیان کریں گے کہ تقلید کرنا یعنی کسی نہ کسی کی تقلید کرنا، پیچھے چلنا، یہ ضروری ہے، واجب ہے. تو یہ اس کے دلائل یہ ہیں کہ فصل اول میں بیان کیا جاتا ہے تقلید کا واجب ہونا قرآن آیت، حدیث صحیحہ اور عمل امت سے اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے. تقلید مطلقاً کی جائے گی، تقلید مجتہدین بھی ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے. اچھا اب کہہ رہے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم کو سیدھا راستہ چلا. پھر کہا ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے احسان کیا. حضرت فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا صراط مستقیم بھی صرف وہی صراط مستقیم ہوگا جس پر نیک بندے چلیں، یعنی یہ بھی تو تقلید ہوئی.
انہی لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان کیا۔ تمام مفسرین کا کہنا ہے اور تمام کتب ابدال اوتاد کے تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء امت اور تمام قوس و اقطاب، ابدال وغیرہ اللہ کے نیک بندے کہلاتے اور سب مقلد گزرے ہیں، لہٰذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا کرتی ہے۔ کوئی محدث، مفسر یا کوئی بڑے سے بڑا آدمی غیر مقلد نہ تھا، ٹھیک ہے۔ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو۔ اچھا، یہ مقلد لفظ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ پھر تقلید نہ کرے، جو مجتہد ہو کر تقلید نہ کرے وہ غیر مقلد نہیں، کیونکہ مجتہد جو ہوتا ہے اس کے اندر خود اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے مسائل کو مستنبط کر سکے۔ ایک بات انہوں نے مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے، اس سے ہی ثابت ہو گیا کہ آپ کو کسی نہ کسی کا راستہ لے کر کے چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بالکل آوارہ لوگوں کی طرح چلتے رہو دین میں، نہیں، کسی کا راستہ لے کر چلنا پڑے گا۔ یہ دین بہت بڑا ہے، بہت راستے ہیں اس کے۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت بڑے راستے ہیں، بہت بڑا ہے اور راستے بہت ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ تنہائی کا مطلب جو ہے احساس کریں گے، اسی لیے آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ تقلید ضروری ہے۔ ایک دلیل، اگلی دلیل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ طاقت سے زیادہ کام کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، یا وہ نہ ہی کسی کو دیتا ہے۔ تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے، قرآن سے مسائل کو نہ نکال سکے، اس سے تقلید نہ کرانا، اس سے استنباط کرنا، یعنی کہ اس سے استنباط کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے نا۔ مسائل وہ کیسے، جس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے اور یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ مسائل کو مستنبط کر سکے، تو پھر اس پر یہ بوجھ ڈالنا کہ تو اپنے آپ مسائل نکال قرآن سے، اپنے آپ اس پر عمل کر، تو یہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہوا۔ جب غریب آدمی پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں، تو بے علم پر مسائل کا استنباط کرانا کیوں کر ضروری ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ تقلید کرنا یعنی دوسروں کی تقلید کرنا اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اگلی دلیل پیش کرنے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ وہ لوگ جو سب میں اگلے پچھلے مہاجرین اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا والذین اتبعوا، اور وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی بے احسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور ان سے اللہ تعالی راضی۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی اتباع کی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود اس میں فرما دیا، یعنی جن لوگوں کے پیچھے پیچھے لوگ چل کر کے اللہ کی راہ میں پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ تقلید ضروری ہے۔ دیکھو جیسے کہ جو اللہ کی راہ میں چلے، ان کے پیچھے جو لوگ چلے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تقلید ضروری ہے اور اللہ اس پر ثواب بھی مرتب کرتا ہے، بلکہ اپنی خوشنودی بھی عطا فرماتا ہے، اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ بھی ان سے راضی ہو، انصار وغیرہ کی اتباع یعنی وہ تقلید کرتے رہے، یہ بھی تقلید ہوئی۔ اگلی دلیل پیش کر رہے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، تم میں جو امر والے ہیں۔ امر کی وضاحت بہت سارے مفسرین نے الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے۔ امر حکم کے معنی میں بھی استعمال لیا ہے۔ خیر، ہم صاحب کتاب کی وضاحت پڑھتے ہیں، ورنہ اس پر تو بہت سارے لوگ عالم لوگ اپنی گفتگو شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے کہا ہے صاحب کتاب نے اس آیت میں 3 ذاتوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، 3 ذاتوں یعنی 3 کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ کہا وہ ہیں، ایک پہلی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن پاک، اور دوسری ذات ہے رسول اللہ کی یعنی حدیث پاک،
اور تیسری ذات ہے اولو الامر کی، امر والوں کی۔ امر والے تو وازن کا فقہ والے ہیں اور استنباط کرنے والے ہیں، علم والے ہیں، وہ سب علماء وغیرہ کے گروہ میں آتے ہیں، تو یہ سب امر کی وضاحت میں آتے ہیں۔ کہا مگر یہ سب ہے، مگر کلمہ اطیعو دو جگہ لایا گیا، ایک اللہ تعالی کے لیے اور ایک رسول اللہ کے لیے، حکم والوں کے لیے ایک، ٹھیک ہے، مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک جو ہے رسول اللہ اور حکم والوں کے لیے، کیونکہ اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جائے گی، نہ کہ اس کے فعل میں اور نہ اس کی سکوت میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ دو جگہ صیغہ اطیعوا لے کر کے آئے ہیں، اطاعت کرنے کا مطلب پیچھے چلو، تو یہ تین جگہ تین لوگوں کی اطاعت، تین جو ہے ذاتوں ذوات کی جو ہے اطاعت فرمایا گیا، لیکن دو صیغہ لے کر آیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو پھر کہا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کی جائے گی وہ صرف افعال اقوال میں کی جائے گی، اقوال جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن چونکہ اطاعت بھی کئی طرح سے ہوتی ہے نا، ایک یہ کہ آپ نے کسی کی بات سنی اس پر عمل کیا، ایک یہ کہ آپ نے کسی کو کام کرتے دیکھا اس کے پیچھے چل دی، ایک یہ کہ آپ نے کسی کو کسی شخص کو ایسا دیکھا کہ وہ کسی کام کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اس راستے سے گزرنا بہت اچھا ہے، یا پھر جو ہے کوئی شخص کام اچھا اس کام کو کرنے لگے، مطلب تین چار طریقے سے پیروی کی جاتی ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کی جو پیروی اور اس کی اطاعت کی جائے گی وہ صرف اقوال میں، اور اقوال میں ہی کر سکتے ہیں، افعال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں نظر ہی نہیں آتے، دکھتے ہی نہیں۔ کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جائے گی، نہ کہ اس کے فعل میں اور نہ اس کے سکوت میں۔ اچھا آگے کہا ہے وہ کفار کو روزی دیتا ہے، کبھی ان کو ظاہری فتح دیتا ہے، وہ کفر کرتے ہیں مگر ان کو فوراً عذاب نہیں بھیجتا، ہم ان میں اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ کفار کی امداد کریں بخلاف نبی علیہ السلام کے اور امام مجتہد کے، کہ ان کا ہر حکم، ان کا ہر کام اور ان کا کسی کو کچھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہونا، تینوں چیزوں میں پیروی کی جائے گی۔ اس فرق کی وجہ سے دو جگہ اطیعوا بولا گیا۔ اگر کوئی کہے کہ امر والوں سے مراد سلطان اسلام ہے تو سلطان اسلامی کی اطاعت شرعی احکام میں کی جائے گی، نہ کہ خلاف شرع چیزوں میں، اور سلطان وہ شرعی احکام علماء مجتہدین ہی سے تو معلوم کرے گا، اپنے گھر سے تھوڑی لائے گا۔ اسلامی سلطان محض اس کا جانکاری کرنے والا، اس کا جاری کرنے والا ہوتا ہے، تمام رعایا کا حاکم بادشاہ اور بادشاہ حاکم مانا جاتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں جو عالم مجتہد ہوتا ہے نا، عالم مجتہد، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اولو الامر علماء مجتہدین ہی ہوئے ہیں، اگر بادشاہ اسلامی بھی مراد لو تب بھی بہرکیف تقلید تو ثابت ہو گئی، عالم کی ہو یا بادشاہ کی ہو، کسی کی بھی تقلید ہو، تقلید تو ثابت ہو گئی۔ کہا یہ بھی خیال ہے کہ آیت میں اطاعت سے مراد شرعی اطاعت ہے، ہر کام میں اطاعت نہیں ہے۔ آپ اس پہ اب کہہ رہے ایک نقطہ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا، احکام تین طرح کے ہوتے ہیں، صراحتاً قرآن سے ثابت ہوں، جیسے کہ جس عورت غیر حاملہ کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے لیے حکم قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اطیعوا اللہ، اور دوسرا وہ جو صراحتاً حدیث سے ثابت ہو، جیسے کہ چاندی سونے کا زیور مرد کو پہننا حرام ہے، اس کے لیے فرمایا گیا واطیعوا الرسول۔ تیسرا وہ حکم یعنی وہ احکام جو نہ تو صراحتاً قرآن پاک سے ثابت ہوں نہ حدیث سے، جیسا کہ چاول میں سود کی حرمت قطعی ہے، چاول میں سود کی حرمت یعنی چاول کو چاول کے بدلے گھٹا بڑھا کے دینا،
یہ ربا ہے یعنی سود ہے، اور یہ یہ حرام قطعی ہے۔ جب حرام قطعی ہے کہا یہ کس سے پتا چلا؟ کہا نہ قرآن پاک میں موجود ہے سراحت نہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ کہا پھر کیا؟ اولو الامر نے بتایا، اس لیے فرمایا گیا اولو الامر منکم، 3 طرح کے احکام معلوم ہوئے۔ اچھا، ہم پانچویں دلیل کو اگلے دن پڑھیں گے۔ فی الحال ہم نے 4 دلیلیں کس پر پڑھ لی کہ اطاعت واجب ہے، کسی نہ کسی کی پیروی اور تقلید ضروری ہے شریعت میں۔ بغیر تقلید کے اگر کام چلانا چاہو گے تو پھر وہی ہے نا کہ ہم بہت بڑے باغیچے میں جاتے ہیں، تو جب تک ہم وہاں رہنمائی نہیں لیتے ہیں، ہم آج بھی اگر کہیں گارڈن یا کہیں بھی